ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و احترام کے ساتھ ہم سب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کی نظر گزاریں اور اپنی وابستگی اور اپنی غلامی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور آقائے نعمت مرشد برحق سرکار شعیب الاولیاء علیہ رحمۃ اللہ کا آخری سفر حج اور اس سے پہلے واقع ہونے والی عقیدت و محبت کی وہ داستان یہ وہ گھر ہے کہ حضور شعیب الاولیاء نے کئی اپنے وصولوں کو ترک بھی کیا، اپنے شروع کے بافیض ایام میں حضور شعیب الاولیاء کا معمول یہ تھا بے نفسی کا، جنہوں نے اپنے بعد ہم غلاموں کو یہ سبق دیا اور اس پر خانقاہ فیض الرسول کہ ہم لوگ پوری شدت کے ساتھ عمل پیرا ہیں کہ حضور شعیب الاولیاء نے میرے استاذ گرامی کو مخاطب کرتے ہوئے کسی نے تعویذ پر 5 روپے اس زمانے میں ان کو دے دیا تھا نظر، تو ظہر کی نماز میں جب حضرت آئے سخت گرمی میں دھوپ چل رہی تھی، اسی دوپہر میں کوئی اہل حاجت آئے تھے تو تعویذ حضرت سے طلب کیا، حضرت شیخ العلماء قبلہ سے، تو حضرت نے ان کو تعویذ دیا اور 5 روپے انہوں نے بطور نظر پیش کی۔ تو جب ظہر کے وقت نماز کے لیے 2:30 بجے ہمارے یہاں جماعت ہوتی تھی خانقاہ کی مسجد شعیب الاولیاء، تو اس زمانے میں حضور شیخ العلماء قبلہ تلمیذ قدیم حضور صدر الشریعہ نواز شریف کے اندری شیخ العلماء، تو حضرت بار بار کہیں شیخ العلماء صاحب ہمارے یہاں دعا تعویذ کا پیسہ نہیں ہے، تو 1 بار ہو 2 بار ہو، قبل جماعت ہو بعد جماعت، حضرت نے کئی بار اس کو بتایا، تو حضرت شیخ العلماء قبلہ نے تذکرہ شیخ المشائخ جو شاعروز میں ہمیں پڑھا، جو استوار وہ مضمون شاعر ہوتا تھا، ہم نے زمانے شیخ المشائخ کے حیثیت سے اس کو شاعر کیا۔ تو حضرت شیخ العلماء کہتے تھے کہ میرے ذہن میں آیا کہ کہیں وہ جو خاموشی کے ساتھ دوپہر میں وہ
تعویذ لینے والا مجھے 5 روپے دے کے گیا تھا، اسی کی طرف تو حضرت کا اشارہ تو نہیں، کیونکہ کئی بار حضرت ہی کو مخاطب کرتے تھا شیخ العلماء صاحب ہمارے ہاں دعا تعویذ کا پیسہ نہیں. تو شیخ العلماء خدا نے کہا کہ کہا نہیں، میں ایک بات کہہ رہا، آج بھی ہمارے یہاں مکر و فریب کا دعا فروشی اور تعویذ فروشی والا سلسلے ہی ختم. جب اس سے کوئی مالی منفعت طلب زر ہی نہیں اور اس میں وکیلوں کی طرح سے بار بار تاریخ لینا اور دینا ہے نہیں، تاریخ لے لیا اب آئے تو کچھ 150 دے دیں ہر تاریخ پر ہر پیشی پر، تو یہ سلسلے ہی ختم. تو جس نے اپنے بعد کے لوگوں کو دعا وغیرہ پر اجرت طلب نہ کرنے کی ہدایتیں شدیدہ جاری فرمائی، تو جب یہاں آئے تو حاجی ضیاء اللہ صاحب مرحوم و مغفور، اللہ ان کے درجات کو ایسا دولت، ایسا غلام عثمان. تو ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو حیدرآباد کے ان کے کسی عزیز نے بتایا کہ سکندر سے بابا کو اپنے یہاں بلائیے. اب یہاں بالکل اجنبی جگہ حضرت نے دعا فرمائی، کچھ طریقے بدلائے، اور وہ طریقے آج بھی خانقاہ کے ہمارے مجربات میں سے ہیں. اور جن کو میں نے کم از کم اپنی زندگی میں بدلایا، تو اگر 100 کو بدلایا تو 90 نے یہی کہا کہ وہ حضرت ہماری ضرورت پوری. سو جب حضرت آئے اس موقع پر کہاں یہیں ٹھہرے تھے، یہیں کھانا بھی نہیں کھاتے تھے جس کے لیے دعا کرتے تھے، اس کے لیے کچھ لینا دینا اس کا اس کی ضیافت بھی نہیں قبول کرتے کہ کہیں اس دعا میں شائبہ طلب زر نہ پیدا ہو. تو یہاں حضرت نے اپنا وہ اصول توڑا جس کی طرف، اور میرا خیال ہے کہ شاید حضرت کی نگہ کشف دیکھ رہی تھی کہ چاہتوں کی جو تاریخ اس گھر سے رقم کی جائے گی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، چاہتوں کی جو تاریخ اس گھر سے رقم کی جائے گی، کم از کم میں گھوما، ملک و دنیا گھوما، ہندوستان گھوما، اور شعیب الاولیاء کی غلامی کے سلے میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ مجھ سے قریب ہوئے ارادت البعث کے لحاظ سے، لیکن مجھے کوئی ایسا مرید نہیں ملا حاجی ضیاء اللہ سے. جب آخری اس حج میں جانا چاہتے تھے تو ایک مرید صادق کی حیثیت سے حاجی ضیاء اللہ صاحب نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے یہاں پیر صاحب کو میاں صاحب ہمارے میاں صاحب آئے، ہمارے پیر صاحب کے لیے بولتے کہ نہیں بولتے، تو ہم تو میاں صاحب کے ساتھ جائیں گے. تو حضرت نے ان کے جس انداز کا ان کی خواہش تھی، حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مولانا حشمت علی صاحب سے کہتا ہوں ان کو آپ لے کے چلے جائیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں. لیکن جتنی شدت کے ساتھ ان کو عرض کرنا تھا انہوں نے عرض نہیں کیا. اور حاجی ضیاء اللہ صاحب کہتے تھے کہ میں نے بھی سوچا کہ چلیے حضرت میاں صاحب کہی رہے ہیں تو مولانا حشمت علی صاحب کو اکیلے لے جانا ہوگا، احتیاطی کا خرچہ، اور بابا جب جائیں گے تو ان کے ساتھ 8-10 آدمیوں کا قافلہ ہوتا ہے، نماز باجماعت، تکبیر اولیٰ، خادم، یعنی اس سفر میں جو میری والدہ کی خدمت گزار تھی وہ بھی گئی، چودھرائی مرحومہ. تو حضرت جب آئے اور جلسہ جانے سے پہلے سبھی آئے، مفتی آگرہ بھی آئے، اور اس زمانے میں اور شیخ سنت بھی آئے، سب لوگ ہیں. تو حضرت پہ ایک منال تھا، اس کو محسوس کر لیا مرید سے. تو کہا کہ ہم نے اپنے میاں صاحب سے شدت کے ساتھ عرض کرنے میں کمی کی، شاید دولت، اسی دولت کے لالچ.
تو سارے تمسکات، دستاویزات، روپیہ، پیسہ، نقدی، سیوا، سونا، چاندی، اشرفی، یہ سب کئی سیڑھیوں میں لے کر آئے حاجی ضیاء اللہ صاحب، یوسف بھائی جان وہی اس وقت بڑے لڑکے تھے، یہ سب لوگ لے کر، اور یوسف بھائی جان حاجی محمد احمد صاحب جن کے ایصال ثواب کی ان کی والدہ، کہا کہ اسی کی محبت میں آپ کو رنجیدہ شاعر کیا، تو یہ سب تمہارا ہے، قبول کریں۔ ہے کوئی مثال اس پیر صاحب کے یہاں ایسا کوئی مرید ہے؟ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم نے ہزاروں کو مرید کیا لیکن ایسا کوئی مرید نہیں ملا۔ تو حضرت نے کہا کہ مجھ فقیر کو کیا ضرورت، اور اتنی بات پر جو پیر مجازی باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے سے راضی ہو گئے، کہا مجھے اس کی کیا ضرورت، اس کو ضیاء اللہ صاحب اس کو آپ لے جائیں گے، یوسف اس کو لے جاؤ، ہمیں اس کی کیا ضرورت، کہا تو ہم لے جاوے تمہارے سمجھ کے، اور زندگی بھر اس عہد کو نبھایا حاجی ضیاء اللہ صاحب، اس عہد کو نبھایا حاجی ضیاء اللہ صاحب مرحوم کے 5 بیٹوں نے، اور اسی عہد کا پاس رکھتے ہوئے میرے بھائی، میں بھائی کہتا ہوں، کیونکہ حضور شعیب الانبیاء نے کہا تھا یہ 5 میرے بیٹے، میں لفظوں میں یہ بات نہیں کرتا، میں اپنے دل کی، جب تک میں تو ان لوگوں میں سے ہوں افتخار عارف کے اس شعر کی طرح سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی مجھ سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، ہم زبانی جمع خرچ والے آدمی نہیں ہیں، دل کی بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے بھائی کی طرح، میں نے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا، کیونکہ شعیب الاولیاء نے ان 5 بھائیوں کو اپنی اولاد کہا۔ تو یہ صدمہ ذاتی طور پر جب اصغر بابو فون کرتے تھے تو ان کا انتقال ایسے موقع پر ہوا کہ میری طبیعت، اور میں خود بھی 65 سال کا ہو گیا ہوں اور 25 سال سے ڈائبٹیز کا مریض ہوں، آج بھی میری پوزیشن یہ ہے کہ میرے ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی کا استعمال ہی نہیں کر سکتے، آپ ٹیموں سے باہر حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، امکانات بڑھ جاتے ہیں، اٹیک کے۔ میری والدہ سے ملاقات کے لیے آئی اور کہتی کہ آپ بھی میاں صاحب سے کہیں کہ میرے یہاں کوئی، اور جب بابو مولانا محمود احمد صاحب کی ولادت ہوئی تو جتنی خوشی وہاں منائی گئی یہاں بھی منائی۔ یہ سب وہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے جو بعد کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ رشتہ محبت دونوں سے خودتا ہو۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ یوسف بھائی جان جب چھٹیوں میں میں آتا تھا اور 10-5 دن پہلے موقع ہوتا تھا تو کہتے مولانا عزیز العلوم لے جا کے بٹھا دیتے تھے کہ یہ وقت ضائع۔ تو کئی بار میں مدرسہ عزیز العلوم میں ایک بار اس کو بہت پہلے مدرسہ عزیز العلوم کے جلسے میں بلایا، تو میں نے کہا کہ بھائی بہت لمبی چوڑی محبت ہو رہی تھی میرے تعلق سے بھی، میں نے کہا یہ بھی کہہ دیجیے کہ میں یہاں فارم ہو چکا ہوں، پارٹلی صحیح جزوی طور پر وہ مفتی زندگی مولانا زندگی صاحب کے کچھ 10-5 دن کا 10-5 منٹ بھی اگر تعلق ہو جائے تو وہی بہت ہوتا ہے۔ تو یہاں کتنی دفعہ
یقین مانیے کہ اب مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اور میں اندیشوں میں، بلکہ مومنانہ کام میرا یہ ہے، المومن بین الخوف والرجا، مومن تو خوف و رجا میں ڈوبتا اور تراتا رہتا ہے، تو میرا بھی یہی حال ہے کہ اس گھرانے میں وہ روایت کہیں ختم نہ ہو جائے، عقیدت کی روایت، محبت کی روایت، جانثاری کی روایت، اپنا سب کچھ تیاگ دینا اپنے پیر و مرشد کے لیے، مگر مجھے امید ہے کہ وہ روایت مرے گی نہیں، وہ روایت ختم نہیں ہوگی۔ اگر حاجی محمد احمد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹوں سے مجھے امید ہے، اور خاص طور سے یہ دو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بابو محمد اسلم اور اسور بہو تو ہر تقریبات میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسلم تمہیں بھی میں محبتانہ حکم دیتا ہوں کہ جیسے حاجی صاحب جب تک ان کا وقت چلتا رہا براؤں شریف کی ہر تقریب میں حاضر ہوتے رہے، آپ حاضر، اور سب بھائیوں سے ارشد ککو کا اصل نام کیا ہے؟ محمد اکبر عرف ککو، اور وہ طاہر اور محمد اختر ببو جن کو کہے، تو عرفی ناموں سے زیادہ سب میں اپنے ان سارے بھتیجوں کو اور اپنے ان سارے ارادت مندوں کو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آج آپ لوگ عہد کیجیے کہ وہ روایت جو عقیدت کی روایت تھی اور وہ تاریخ جو اس گھرانے نے عقیدت کی رقم کی ہے اس کو مدھم نہیں ہونے دینا، اور پھر اس کا فائدہ بھی تو ہے۔ حضرت خواجہ قطب بختیار کافی اپنے پیر و مرشد حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک نئی تازہ قبر کو دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حاجی محمد احمد صاحب کے ساتھ یہی ہوا ہوگا، لیکن امید تو کر سکتا ہوں، میں تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، مگر عقیدت مجھے میرے ذہن میں تراوش کر رہی ہے، اور اس تصور کے ساتھ جو سرکار غریب نواز نے کہا تھا جب تازہ قبر سے گزرے تو دیکھ کر کے کچھ رنجیدہ ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو سے آگے بڑھ گئے، اور پھر حالات حل کیفیت جو رنج و غم کی تھی وہ دور ہوئی، اور مرید صادق حضرت خواجہ بختیار کاکی نے وقت دیکھ کر اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ سرکار اس تازہ قبر کو دیکھ کر آپ رنجیدہ ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی وہ کیفیت نہ رہی، بات کیا تھی؟ تو سرکار میں نے اپنے ایک پیر بھائی کو قبر میں دیکھا، لیکن کے سوالات کا جواب نہیں دے پا رہا، ہر سوال کے بعد وہ کہتا تھا کہ میں عثمان حموی کا میرا پیر کہ اچانک جیسے کوئی آواز آئی، فرشتے سوال کرنے والے کہتے تھے کہ تم جن کا نام لیتے ہو ان کا کام تو نہیں کرتے تھے جیسا کہ رحمت حق کو کرم کرنے کا ایک بہانہ ملنا چاہیے۔ کہا کہ اگر جواب نہیں دے پا رہا ہے کہ جواب نہیں دے پا رہا ہے، مگر میرے محبوب بندے کا نام تو یہ اکا دکا اس طرح کے واقعات ہمیں روحانی دنیا کے ملتے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن امید تو کر سکتا ہوں کہ عقیدت و محبت نے قبر میں نقیرین کے سوال کے وقت کیا نہ ملک لایا ہو، اور
میں بارگاہ خداوندی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میرے برادر محترم اور حضور شعیب الاولیاء کے مرید اور ارادت مند حاجی محمد احمد صاحب یا علوی کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور ان کی برزخ کی زندگی کو اہل ایمان کی طرح سے انعام یافتہ فرمائے۔ اور میں ان بچوں سے بھی یہی کہوں گا جو جتنے والدین کے لیے سن لو جو جس لائق ہے اپنے والدین، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہتا اس حدیث میں یہ قید احترازی ہے، شرط کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب وہ حدیث رسول ہے نا کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر دین کا نہیں۔ صدقہ جاریہ اگر اس نے چھوڑا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ علم منتفع بھی، وہ علم جس سے فائدہ لوگ اٹھا رہے ہوں، اس کا بھی ثواب اگر اس نے چھوڑا ہے تو ملتا رہتا ہے۔ تو ولد صالح یدعو، تو ولد صالح کی قید، یہ قید مشروط نہیں ہے کہ ولد صالح ہی کرے گا، لیکن منعم ہونے کا یہ اشارہ ہے کہ وہی لڑکا، وہ لڑکا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا یا دعا کا اہتمام کرے گا، صالحیت کا انعام اس کو ملے گا۔ بات سمجھ لو، طلبہ ہے، علماء کی موجودگی میں اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک۔ علم منتفع بھی اور وہ ولد صالح یدعو لہ، اے بابو اصغر، اسلم اور سب بھائی جو جتنے ہی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، صالحیت کا ٹھپا اس کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا امتحان ہے، یہ میرا اسلام ہے، اور میں یہ چاہوں گا اس گھر کو، یہاں میں کبھی طالب زر کے لیے نہیں آیا، اور اللہ و رسول کا کرم ہے کہ اگر میں وہ شعر پاکستانی شاعر کا کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، وطنی بڑی اوقات، ضرورت کیا ہے طالب زر؟ کہیں کا سفر ہو تو وہ سٹا باندھنے والوں کی طرح سے کتنا دیں گے، کتنا ملے گا، کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، اور یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تھی بات۔ اور عشق شہر بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال کا میں، اور نام محمد کے میں قرب، اب وہ میرے حالات۔ تو طلب زر کبھی مقصد نہیں تھا، میں ہمیشہ جب رجوی شریف کی تقریب میں آتا تھا، بارہا تو ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے لکھنؤ اترا ہوں، بائی ایئر آیا ہوں، وہیں سے ایئرپورٹ ہی سے ٹیکسی لے کر کے یہاں آیا ہوں۔ ہر چند کی لکھنؤ میں بھی میرا ایک گھر ہے، کئی بار تو ایسا ہوا کہ گھر گیا نہیں، یہاں سے واپس ہو کر کے گھر گیا، کئی بار راجدھانی ایکسپریس سے میں کانپور آتا تھا، اس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھو۔ میں آیا ہوں، اس لیے میں نہیں آیا کہ میں عام روایتی خطیب اور مقرر کی طرح سے، بلکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میرے بھائی حاجی محمد احمد صاحب اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، رجوی شریف، یہ گھر بھی رجوی شریف کا گھر کہا جاتا تھا، رجوی شریف والا مقام، یہی علماء کا قیام ہوتا تھا۔ کون نہیں یہاں آیا ہے؟ مفتی آگرہ یہاں آئے، حافظ بخاری حضرت شاہ مصطفیٰ صاحب یہاں آئے، سرکار مفتی اعظم یہاں آئے، مفتی آگرہ یہاں آئے، مولانا شاہ رف اللہ میرٹھی یہاں آئے۔ کون اس دور کا عظیم عالم دین تھا جو یہاں؟ حضرت حافظ ملت یہاں آئے،
شیر سنت یہاں آئے. سبھی تو یہاں آتے رہے, اشارہ دیکھتے تھے کہ ہمارے پیر و مرشد کس کی آمد کو چاہتے ہیں. بس ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ کو آنا, آپ کو تشریف لانا. اور آتے تھے علماء یہاں, لیکن ناگپارا اسٹیٹ کا حال یہ تھا کہ وہ علماء کے لیے, مشائخ کے لیے توپوں کی سلامی ہوتی. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم. یہ وہ اسٹیٹ, یہ وہ جگہ, یہ وہ ناگپارا. تو میں آپ لوگوں کو یہی نصیحت کروں, تو میں کس لیے آتا, کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر حاجی محمد احمد صاحب اس روایت اور لنگر کو باقی رکھے ہوئے ہیں, شعیب الاولیاء کے مجازی فرزند کی حیثیت سے, تو شعیب الاولیاء کا حقیقی بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں اس میں شریک ہو کر کے اپنا حق بنا رہا. اور جب تک محبتوں کا, عقیدتوں کا یہ سلسلہ رہے گا تو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. تالی تو بجانا نہیں ہے, بلکہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہمیں اس روایت کو آگے بڑھانا ہے. میں یہ دیکھوں گا کہ ان کے بچے اگر اسی محبت کے ساتھ, اسی عقیدت کے ساتھ اگر اپنی روش رکھیں گے تو انشاءاللہ میں بھی اپنی زندگی تک اسے نبھاؤں گا. اور میں اپنے بچوں سے اور اپنے میرے نائب جو ہیں مولانا محمد آصف علوی سے یہ کہوں گا کہ دیکھو, اس ہر جگہ جانا تو مدعو ہو کر کے جانا, اور جب حاجی ضیاء اللہ مرحوم کے اس گھرانے میں جانا تو اپنا گھر سمجھ کر کے جانا. لیکن دونوں طرف سے بھی ہونا چاہیے. میں کتنے میں نے فون اس دن کیے ہوں گے جس دن حاجی صاحب کا انتقال, بار بار بابو کچھ اس میں ترمیم ہو رہی ہے. میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا درد دل رکھوں کہ میں تو اس دن نہیں آ سکتا تھا, لیکن کسی ایسے ضروری کام سے ان کو ایک بہت بڑے افیسر سے ملاقات کرنا تھی. اب یہ وہی تھے جب ان کو اطلاع ملی, اور جب یہ بارون شریف آئے تو 2:30 بجے بارون شریف اصغر بابو نے بتایا کہ وہ بعد مغرب تدفین ہو گئی نماز جنازہ. میں بار بار پوچھتا آپ کے بارے میں بتایا کہ نماز جنازہ آپ نے پڑھی, اور نماز جنازہ پڑھانا مقصد نہیں تھا بلکہ اس موقع پر بارون شریف کی نمائندگی ضروری تھی. تو اب جب یہ 3:30 بجے وہاں سے چلتے تو 5 گھنٹہ لگتا ہے بارون شریف سے. ظاہر سی بات ہے نہ اتنی دیر تک جنازے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اور نہ مؤخر کروانا چاہیے وفا رائے حدیث. تو یہ وہ بعد میں نے اصغر بابو کو فون کیا 2-3 دن کے بعد کہ میں اس دن تو نہیں آ سکا, لیکن لکھنؤ آ گیا ہوں, لکھنؤ سے آنا آسان. تو انہوں نے کہا کہ بہنیں بھی نہیں ہیں اور بھائی لوگ بھی نہیں ہیں. جب انہوں نے مجھ کو روکا تو نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے, تو آئندہ کوئی پروگرام ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کسی بنیاد پر, یہ میرے دل کی بات ہے. ایک بار یہ اصغر بابو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پروگرام ہے. یہ میں نے کہا میں پروگرام کے لیے نہیں آ رہا ہوں, میں آپ کی والدہ کو دیکھنے کے لیے آیا. میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں بھی نہیں تھا, میں یو پی ہی میں نہیں تھا. بابو محمد آصف بھی میرے ساتھ ہیں, ہم سب ممبئی میں تھے. فوٹو بات نہیں کیجیے, ہم سب ممبئی میں, اور اب کی بارون شریف میں تھے. میری صحت آنے کے لائق نہیں تھی, لیکن بابو محمد آصف آ سکتے تھے. مگر میں کیا بتاؤں کہ ہم کو چمن کے کانٹوں سے کوئی گلا نہیں, ہم کو چمن کے کانٹوں سے کوئی گلا نہیں. پھولوں نے کر دیا میرے کام کو جان. میں یہ داستان دہرانا نہیں چاہتا, بس میں اپنے آخری مرحلے میں ان حاجی صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ جن کو میں اپنے قریب ترین عزیز کی طرح سے سمجھتا تھا,
میں ان کی تینوں بیٹی تھی، ساجدہ، ناصرہ، بٹی، اور ان کے 5 فرزند، 6 بابو محمد اسلم، ککو بابو اور ببو اور طاہر بابو، میں فادر ان سب کو اس صدمے اور باپ کا سایہ، باپ شجر سایہ دار، بیٹا کتنا بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو ہم سے زیادہ کوئی سمجھ پائے گا۔ میں نے تو یہ دل کا داغ چھیلا جب میں تیرا جو تصویر حضور شعیب الانبیاء کا سایہ کرم رخصت ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باپ کتنا بڑا سرمایہ ہوتا ہے، کتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اللہ کی عطا سے اپنے بچوں کے لیے۔ تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کو آپ کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا، ایک ہی بات نہیں، 1.5 سال کے اندر یہ سمجھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے کرم سے ان کی یاد اور ان کے ایثار ثواب کی توفیق کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ان کی رخصت ہونے پر کے صدمے پر صبر عطا فرمائے اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے، اور جو جتنا ہی اپنے والدین کو یاد کرتا رہے گا اور جس نے اپنے والدین کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں اور اپنے کرم سے نوازتا رہے گا۔ میں آپ سبھی حضرات کو تلقین صبر بھی کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی دست بدعا ہوں، اس صبر پر پروردگار آپ سبوں اور جتنے پسماندگان ہیں جن کو اس صدمے سے تکلیف پہنچی ہے سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حاجی ضیاء اللہ صاحب کا یہ گھرانہ براؤ شریف کے ساتھ عقیدت و محبت کی اس روایت کو برقرار رکھے گا، اور برقرار رکھنے میں براؤ شریف کا فائدہ نہیں بلکہ سر تا سر نام پارا کے حاجی صاحب کے گھرانے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو شاد و آباد رکھے اور دیندارانہ اور دیانتدارانہ انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ ابھی مجھ سے حاجی صاحب کی ایک صاحبزادی نے کہا کہ اپنی شدید حالت پتلے تو ٹھیک ہے، اب دیکھیے بابو نے بھی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کا ذکر کیا، تو حاجی صاحب کے بارے میں وہ بچی کہنے لگی کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ ابا چچا کہتے تھے سر کہ چچا آپ گھر پہ نماز پڑھیں تو مسجد چلیں، یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ شعیب الانبیاء کی تربیت۔ میں اکثر کہتا تھا یوسف بھائی جان کے بارے میں کہ اگر کوئی پیر اور عالم ہو اور نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے تو نسبتاً آسان ہے، پابندی تو سب کے لیے دشوار ہے۔ وہ وہیں پڑے رہتے تھے شیشے والی مسجد میں، کبھی یہاں پڑے رہتے تھے، یہاں حجرے میں، یہ جو مسجد آپ والی مسجد پڑے رہتے تھے نماز کے بعد۔ تو میں کہتا ہوں کہ شعیب الانبیاء نے تو اپنے جانثاروں کو رحمت خداوندی کی اس نعمت کا حقدار بنا دیا تھا کہ رجل قلب روز حشر جب کسی کو سایہ رحمت پروردگار نہ ملے گا تو اسے رحمت پروردگار کا سایہ ملے گا، اس کا دل مضبوط ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کے اور فیضان کیا ہوگا؟ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب میرے استاد نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ پلکھائی کے مرزا صاحب تھے، ان کے علاقے میں پلکھائی میں تو مرزا صاحب تھے، تو کہتے تھے کہ شاہ صاحب نام شریف کے ذکر میں سنتا ہوں لیکن میں نے ان کی کراوت نہیں ہے۔ پھر صاحب اللہ لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ میری والدہ براؤ شریف کے اندر شاہ صاحب کی مرید تھی
اور جبار میں مشہور تھا کہ ان سے زیادہ کوئی پابند نماز ہو. تو فقیر ملت کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ارے مرزا جی بیوقوف آدمی, یہی تو حضرت شاہ صاحب کی کرامت ہے کہ ان کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا وہ بھی پابند سنو. آخری وقت تک وہ مسجد میں جاتے تھے. حاجی محمد احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے سلے میں ان کو قبول نصیب فرمائے. 12:30 بجے میں نے کہا تھا, بات میں تقریر میں نے نہیں کی, میں نے اپنے دل کی بات کی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اپنے بھائی صاحب کے جنازے میں نہیں آئے اور ان کو کہتے تھے کہ میرے گھر ان کو دیکھ لیں, جب میں موجود ہی نہیں تو کیسے آ سکتا, ہر جگہ میں پہنچ بھی نہیں سکتا. اب تو میری صحت بھی اس لائق نہیں کہ ہر جگہ پہنچ سکوں اور فوراً کا فوراً کسی سفر کے لیے میں نکل سکوں. لیکن یہ جو نمائندگی آصف میاں کی نہیں ہو پائی اس کا سبب کچھ اور تھا. اور میں 2 ہی دن کے بعد میں نے آنا چاہا, اس لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر مجھے یہ سرٹیفکیٹ شعیب الاولیاء کی روح پاک تک تو پہنچانا ہے کہ جن کو آپ نے اپنی اولاد قرار دیا تھا ان کے ساتھ میری محبت کا رشتہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی ہے. میں انہی چند جملوں پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام ہوگا. آج بھی میں ہوں اور انشاءاللہ کل بھی میں بعد جمعہ بابو محمد اصغر کی طرف سے توشہ شریف کی نیاز ہے. اور اس میں تو غلام عبدالقادر جب سرکار عبدالقادر کا ذکر کرنے کے لیے میں تو 111 تقریریں کی اسٹیج پہ ممبئی میں کر چکا ہوں, 11ویں شریف ایک ہی اسٹیج. تو جہاں سے شروع ہو جاؤں گا وہیں سے غوث اعظم کی غلامی کہا. اور یہی وجہ کہ انڈیا سے باہر کوئی ہندوستانی جب جاتا ہے عام طور پر تو حج کے لیے جاتا ہے, اور میرا انڈیا سے باہر جو سفر پہلا ہوا وہ غلام عبدالقادر ہونے کی بنا پر باہر, اور ایسے عام سفر نہیں ہوا بلکہ VVIP حکومت عراق صدام حسین پر وزارت اوقاف میں ہوتی تھی. تو یہ غلام کل بھی آئی گی, جب تھوڑی دیر کی محفل ہوگی تو میں سرکار غوث اعظم کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے ذکر کروں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ میرے سرکار غوث اعظم اگر ان کا دست کرم کسی کے پشت پر ہے تو کیا ہے جس پہ حمایت کا وہ بن جاتے ہیں شیر کو. تو کل اس پروگرام میں بھی جن کو توفیق ہو وہاں میں, میرا تو کام ہے کہ میں ان کا پور کرتا ہوں. مقصد میرا پبلک نہیں ہے, پبلک بہت دیکھی ہے, مجمع نہیں ہے, مجمع بہت دیکھا میں نے, جلسے کا اسٹیج مجھے نہیں دیکھنا ہے بلکہ مجھے اسے دیکھنا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور میرے غوث اعظم ساری کائنات. کھڑے ہو جائیے سب. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر